آپ پر سلامتی ہو۔ دوستو، سیانے لوگ اکثر کہا کرتے تھے کہ کامیاب ہونے کے لیے، کسی بھی کام میں آگے بڑھنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے ایک کام کو انہوں نے بہت زیادہ تقویت دی کہ انسان کو سچ بولنا چاہیے۔ مگر یہ سچ جتنا اچھا لگتا ہے اتنا ہی کڑوا بھی ہوتا ہے۔ سچ بولنے کا ایک فائدہ تو ہے کہ انسان کے دل پر جو بوجھ ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ شروع میں بولنے سے کوفتہ ضرور ہے، محسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مگر بولنے کے بعد انسان ایزی ہو جاتا ہے۔ اس کو آگے بڑھنے کے لیے سچ کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں اکثر سچ کو چھپایا جاتا ہے، اس کے اوپر اداکاری کا لیبل لگایا جاتا ہے۔ اگر میرا پکوڑے کھانے کو جی چاہتا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا مجھے پکوڑے کھانے، ہیلے بہانے سے لوگوں کی دلیلیں دیتا رہوں گا کہ لوگ جو ہیں وہ فلانی جگہ پکوڑے کھاتے تھے، بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ اسی طرح انسان جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے سچ نہ بولنے سے۔ ویسے بھی سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہو وہی بنے رہو، تو آپ کے اچھا ہونے کے چانس بہت زیادہ ہے۔ جو ہوتے ہیں وہ بنتے نہیں، جو بنتے ہیں وہ ہوتے نہیں۔ تو اسی طرح انسان اصل میں جو ہے وہ بتلاتا نہیں۔ چلو کسی کو نہ بتلائے تو اپنے آپ میں تو تسلیم کر لے۔ وہ خود کو تو تسلیم کر لے نا کہ یار میں نے فلانی جگہ پہ سانپ نظر آتا ہے، وہاں سانپ رہتے ہیں، تو میں اس وجہ سے نہیں وہاں جاتا۔ نہ کہ وہ دلیلیں دیتا رہے، وہ راستہ صحیح نہیں، وہ راستہ کچا ہے، وہ ایسی بات ہے اس لیے نہیں جاتا، بارش ہو جاتی ہے، ویسا ہو جاتا۔ تو یہ سچ کہ یا میرا تو دل ہی نہیں کرتا وہاں جانے کو، یا میرا وہاں ہے ہی کچھ نہیں، یا وہاں سانپ ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو سچ تسلیم کر لینے سے انسان آزاد ہو جاتا ہے، ایزی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ سچے بنو، جو ہو ویسے بنو، جو عزت ہے آپ کی بس وہی رہو، وہی بنی رہے۔ دوسروں پر زیادہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی تو آپ کی الجھن ہے جب ہم دوسروں کو وہ بنانے کی کوشش کرتے۔ اور کچھ کام ایسے الجھن کے ہوتے ہیں جو دوسروں سے چھپانا پڑتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے منہ دھونے کو، میرا دل چاہتا ہے آنکھ صاف کرنے کو، میرا دل کرتا ہے کاغذ اٹھا دینے کو، مگر میں یہ سچ لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا کہ لوگ یہ سچ نہ دیکھ لیں کہ کوئی کیا کہے گا۔ وہ درختوں کے پتے پڑے ہوئے اٹھا دیے، یہ تو نوکروں کا کام تھا۔
تو دوستو یہ بھی ایک دلوں پر بوجھ ہے جو آزاد نہیں ہونے دیتا. اگر آپ کا دل کرتا ہے، پتے آپ کو اچھے نہیں لگتے، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں. اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ یہاں اچھے نہیں ہیں تو پھر کسی کے دیکھنے کی فکر نہ کریں. اس لیے آپ کا دل آزاد اور ایزی اسی وقت ہوگا جب آپ سچ بولیں. سچ کا ساتھ دینا چاہیے، سچ بولنا چاہیے. یہ چیزیں انسان کو ایک منزل کی طرف لے کے جاتی ہیں. شروع میں ہم سمجھتے ہیں جی اس کا کوئی خاص فائدہ کیا ہے یار، ایسے لوگوں کو بتا دینا سچ یا اپنے آپ کو بتا دینا سچ. مگر آپ کے علم میں نہیں، اس کے بہت فائدے ہیں. ایک وقت آئے گا وہ سچائی آپ کی اوپر کے بہت اوپر چلی جائے گی. وہ سچائی ہی لوگوں کی ہوتی ہے جو ایک مقام دیتی ہے. کام اچھے برے کی بات نہیں کرتے، سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں. اور سچ وہی ہوتا ہے جو بات دل میں ہو، وہی زبان پہ آ جائے، وہی سچ ہوتا ہے. جو دل میں اور کوئی مفادات ہو، بات کچھ اور کر رہے ہوں، یہی جھوٹ ہوتا ہے. سچ کہتے ہی اسے ہے دل اور زبان کا آپس میں ایک ہو جانا. دل میں میرے ہو کہ آپ مجھے کچھ دیں، مال نہ دے کم از کم عزت تو دے. اگر میرے دل میں تو بات یہ ہے تو میں بڑا بھی آپ کو گول مول کر کے اپنا متحد بناؤں گا، مگر اپنی نیت نہیں بتاؤں گا. تو یہی تو جھوٹ ہے. میں کسی کو نہ کہوں، کم از کم مجھے تو تسلیم ہو جو میں کر رہا ہوں وہ ایسا کر رہا ہوں. اگر میں 2 نمبری کر رہا ہوں تو مجھے تو کم از کم یقین پورا آ جائے کہ ہاں یار میں کر 2 نمبری رہا ہوں. مگر میں اپنے خود کے سامنے بھی نہیں مانتا کہ میں 2 نمبری کر رہا ہوں. یہ تو آپ چائے پینے کسی کے ہاں چلے جائیں، کسی ہوٹل میں چلے جائیں، کسی کے گھر چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، کسی دوست کے پاس چلے جائیں، تو کچھ سارے اتنے سچے نہیں ہوتے کہ وہ فقط چائے پینے جاتے. گھر سے جاتے جاتے انسان کی 10 دفعہ تو نیت خراب ہوتی، اپنا آپ سیدھا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے دوستو سچ بولنا کے فائدے بہت ہیں. سچے لوگ ایک دن پر جا کر بہت بہادر ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں. کام بے شک جیسا بھی ہو، مگر زبان جب دل کے ساتھ دینا شروع کر دیتی ہے تو بہت ترقی ہو جاتی ہے. کام بے شک قانون کے خلاف ہی ہو. جیسے حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ، علماء سیانے لوگ بتلاتے ہیں، پڑھا بھی ہے کہ قانون کے مطابق تو یہ ہے کہ ان آنکھوں کے سامنے اللہ نہیں نظر آتا. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اللہ تو سامنے ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس وقت حالات کے مطابق، لوگوں کے مطابق تو یہ بات اچھی نہیں تھی. آج بھی عام فہم آدمی کے نزدیک یہ بات اچھی نہیں ہے کہ ان آنکھوں کے سامنے خدا آ جائے. مگر یہ ہم کیسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی غلط کہا تھا. باہر کا بات اس طرف جانے کی نہیں ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ ان کے دل میں آیا اور اس نے کہہ دیا.
مگر تھا تو سچ کہ دل میں آیا ہے نا، وہی پکارنا شروع ہو گیا۔ تو دوستو آگے بڑھنے کے لیے سچائی بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ سچ بولو، جو ہے وہی بنو، اس سے زیادہ نہ بنو۔ جیسی طبیعت ہے اس کے مطابق رہو، فالتو نہ بنو۔ اسی لیے سیانے لوگ کہتے ہیں بیلنس رہنا، برابر رہنا۔ اگر آپ کا جی چاہتا ہے دھوپ میں بیٹھنے کو تو کیوں اتنا خوف زدہ ہے؟ دل کہتا ہے اکیلے رہنے کو تو کیوں پریشان ہے؟ اگر من کو شور شرابہ اچھا نہیں لگتا تو کیوں ڈر رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے نزدیک عقل مند بننا چاہتے ہیں، مگر اندر اندر سے پاگلوں کی طرح ہم سڑتے کڑتے رہتے۔ اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے اپنے من کی بات بھی سنا کریں، اپنے دل کی باتوں کو دھیان میں لائیں۔ یہ برے نہیں ہوتا دل، اس کو آہستہ آہستہ صاف کرتے جائیں۔ صاف گو اسی طرح ہوگا، جو بات زبان پر آئے وہ دل کی بات آنی چاہیے۔ دل جس کو پسند کر رہا ہو، دل جس بات کو چاہ رہا ہو وہ بات کریں گے تو آپ کا دل راضی رہنا شروع ہو جائے گا۔ اگر دل میں چھپا کر بات کوئی اور زبان سے بات کرتے رہیں گے تو دل بھاری ہوتا جائے گا۔ اسی لیے دل کا بوجھ اتارنے کے لیے لوگ باتیں کرنے کے لیے دوست تلاش کرتے ہیں۔ جو بہت سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار اس دوست کا بھی کیا فائدہ جو ہر دم ساتھ نہ ہو۔ پھر دوست کی کچھ مجبوریاں اپنی بھی تو ہیں، اس کے اپنے گھر بار بیوی بچے ہیں، وہ ان کو بھی ٹائم دے گا کہ 24 گھنٹے میرے پاس ہی بیٹھا رہے۔ وہ 10-20 منٹ آدھا گھنٹے سے زیادہ تو نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی اصل کاروباری ہے، پیسہ کمانے کے چکر میں ہے تو وہ تو 1 منٹ بھی نہیں دیتا۔ اس کو سب سے بڑا نقصان پیسے کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے لیے 2-4 ہزار دینا آسان ہے، ٹائم دینا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اتنی دیر میں تو میں نے 10,000 کما لینا، اگر میں 2,000 دے دوں گا 8 تو پھر بچ گیا۔ وہ بڑا کاروباری ہوتا ہے۔ وہ بڑے خاص تو مخلص لوگ ہوتے ہیں جو اپنا خلوص سے کسی کو ٹائم بھی دیتے ہیں۔ تو دوستو اسی طرح آگے بڑھتے رہو۔ انسان سدا ایک جیسا نہیں ہوتا، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، 19-20 کا سب میں فرق ہوتا ہے۔ کوشش کر کے سچ بولتے جائیں۔ جیسا کہ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ایک ہم کسی کام کو ڈیوٹی سمجھتے ہیں، دوسرا کبھی کبھار ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے وہی کام کرنے کو، تو وہ کام بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اور خوشی بھی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کسی کو کھلانے پر تکلیف ہوتی ہے تو کبھی کسی کو کھلانے پر دل خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں جہاں دل چاہ رہا ہے وہاں پیسے زیادہ بھی خرچ ہو جائیں انسان خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی عبادت بھی کریں، ایک ڈیوٹی سمجھ کے ہم کرتے ہیں، ایک ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ جب دل چاہ رہا ہوتا ہے تو عبادت بہت مزیدار ہو جاتی ہے، لذت دار ہو جاتی ہے، اس میں سکون ہوتا ہے۔ دل کرتا ہے 2-4 منٹ اور آرام سے عبادت کرو۔ جب دل نے چاہ لیا، وہ عبادت کا تو مقام ہی کچھ اور ہے، اسی کو تو معراج ملتی۔ اگر دل نہ چاہے، جسم عارضی طور پر
مالک کی ڈیوٹی کرتا ہے کہ مالک نہ آ جائے، مالک کے پاس دھیان رہتا ہے مالک کی طرف، مالک نہ آ جائے میرا، تو وہ انسان ڈیوٹی مجبور ہو کے کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مالک ہو نہ ہو، میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں کہ مجھے اسی کا صلہ ہے، وہ آدمی بڑا راضی رہتا ہے، اس کا مالک بھی اس پر راضی رہتا ہے، مالک کو بھی نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی، یہ میرا بندہ ہے، میرا چوکیدار ہے، میرا فرما بردار ہے، انشاءاللہ میں گھر میں ہوں نہ ہوں یہ حفاظت کرے گا، یہ ڈیوٹی اپنی پوری ذمہ داری سے کرے، تو وہ دلی طور پہ جانتا ہے اس کو۔ تو دوستو سچ وہی ہے جو دل میں ہے، ہم باہر سے تو خوبصورت بن جاتے ہیں، دلوں میں کون کون سے روگ بسائے ہوتے ہیں جو ہمارے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، ہمارے دوستوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ دعا کرو ہمارا دامن پاک ہو جائے تاکہ کوئی اچھا کہے نہ کہے، میرا خدا تو راضی رہے۔ تو دوستو کوشش کر کے اپنے آپ کو، خود کو، اپنے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں، وہ سکون اور پریم چاہتا ہے، آپ کا رب، آپ کا خیال، آپ فطری طور پر آپ امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں۔ باقی اگلا کھیل دنیا ہے، دنیا میں امن تو نہیں مگر دکھوں میں سکھ بنانا پڑیں گے، امتحان کو خوش اسلوبی سے گزارنا پڑے گا۔ جب ہم رب کی حکمت کو دیکھتے ہیں کہ جو آ رہا ہے وہ بھی قدرت، جو جا رہا ہے وہ بھی قدرت، تو پھر دکھوں کو بھی انسان آہستہ آہستہ خوشیوں میں تبدیل کر لیتا ہے۔ تو میرے دوستو آگے بڑھتے رہو، یہ زندگی ہے، گزرگاہ ہے، میدان جیتنے کی کوشش نہ کرو، دل کو توڑنے کی کوشش کرو۔ خدا کے نزدیک تیس، غصہ، بڑکے پسند نہیں ہے، اخلاص، ادب پسند ہے، عاجزی پسند ہے۔ آپ نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کرنی ہے، اور رب کے فرما بردار کو ہی مسلمان کہتے ہیں، میرے فرما بردار کو کوئی مسلمان نہیں کہتا، نہ کسی چوری کے فرما بردار کو کوئی مسلمان کہتا ہے، اصل فرما بردار مسلمان جو ہے وہ رب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو دوستو اسی طرح خوش رہو، آباد رہو، آگے بڑھتے رہو، کوشش کرتے جائیں، سچ کا ساتھ دے جتنا ہو سکے۔ اگر آپ سچے آدمی کی زبان سے ڈرتے مارے گواہی نہیں دے سکتے تو کم از کم کوشش تو کریں، اگر کوشش بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں تو محسوس کریں کہ یار یہ بات سچی ہے، بات سچ کر رہا ہے مگر زمانے سے مختلف ہے، آپ احتیاط کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو کم از کم دل میں تو اپنے تو محسوس کر لیں کہ یار یہ جو بات ہے بات سچ ہے، یا دوسرے کا بھی نہ کرے تو اپنے آپ کو تو کم از کم غور کریں کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تو پتہ چلنا چاہیے کہ کم از کم میں جو بول رہا ہوں سچ ہے، 2 نمبروں کا ساتھ کیوں دینا ہے، اپنے آپ کو 2 نمبر کیوں بنانا ہے؟ دوستو خوش رہو، آگے بڑھتے رہو، سچ میں بڑا سکون ہے، کسی کو نہ دیکھنا کوئی کیا کہہ رہا ہے، جب دوسروں کو دیکھتے آپ سچ نہیں بول سکتے، سچ تبھی بولیں گے جب خود کو دیکھیں گے یا اپنے خدا کو دیکھیں، اور آپ کے خود میں ہی خدائی کے راز چھپے ہیں، جیسے کسی سیانے نے کہا تھا، خود ہی کو کر بلاندے تنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وہ خود ہی میں بھی ایک راز ہے، خوددار آدمی ہی رب کی طرف جائے گا، جو بھوکا زمانے کا، جس کو دنیا چاہیے، دولت چاہیے، اس میں خود ہی نہیں بیدار ہوتی، نہ خدا اس سے کبھی پوچھتا ہے کیا چاہیے میرے بندے، اور اپنے بندوں کو تو رب تعالیٰ ایسے کہتا ہے تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں،
تو میری طرف آ، میں تیری طرف آؤں، تو میرا بن جا، میں تیرا بن جاؤں۔ اس کو تو رب تعالیٰ اختیار ہی بہت زیادہ دیتا رہتا۔ دوستو آگے بڑھتے رہو، کوشش کرتے رہو۔ ہے سچ اس دور میں برا ضرور ہے، چلو اگر دنیا کے سامنے نہیں بول سکتے تو جو بولتے ہیں ان کا ساتھ دو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھیں کہ میں سچ کو تسلیم کر رہا ہوں، باقی مجبور ہوں کہ میں سچ نہیں بول سکتا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجبوریاں ہیں، انسان پہ 100 حالات ہوتے ہیں نہیں بول سکتا سچ، پر کم از کم اپنے آپ کو اکیلے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے پوچھے تو صحیح کہ میں سچ کا ساتھ دے رہا ہوں یا جھوٹ کا دے رہا ہوں۔ اتنی گواہی تو لے لے اپنے آپ سے۔ باقی دوستوں، ہمت مردہ مدد خدا، جیسے کہتے ہیں عمل پی ہم یقین کو محبت فاقے عالم ہے۔ آگے بڑھتے رہو دوستوں، اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو۔ دعا دلوں کے بوجھ بھی اتارتی ہے۔ آگے بہت کچھ ہے جو ابھی دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔